اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ الیوم احل لکم الطیبات، ہم نے تمہارے لیے آج سے حلال کر دی ہے پاکیزہ چیزیں۔ پاکیزہ اب ذہن میں یہ آ رہا ہے، یہ معاشرہ ہی ایسا تھا کیونکہ یہودی اور عیسائی موجود تھے کہ کیا اہل کتاب کے جو ہاتھ کا بنا ہوا یا ان کا ذبح کیا ہوا وہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے۔ تو ایک بات یاد رکھو کہ اہل کتاب وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ اللہ کو تو اگر ایسے ہو تو پھر ان کا ذبیحہ حلال ہے، ان کا ذبح کیا ہوا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے بھی ہے کہ برائے نام فارم تو فل کرتے ہیں عیسائی کے نام پہ یا یہودی کے نام پہ، اور ہوتے دہریہ ہیں۔ دہریہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو نہیں مانتے، اللہ کو۔ تو پھر ایسے لوگوں کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا وہ حلال وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور کانا ان لوگوں کا، طعام ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی ہے، حل لکم حلال ہے تمہارے لیے، حلال ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کانا حلال ہے ان کے لیے۔ لیکن میں نے کیا بتایا کہ جو آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہو اور پیغمبروں کو ماننے والے ہو، اللہ رب العزت پر کامل یقین ہو، ایمان ہو، تو پھر ایسے اہل کتاب، آج کل ایسے اہل کتاب مشکل ہے۔ اللہ کو تو مانتے ہوں گے تو پیغمبروں میں سے کسی کا انکار کریں گے، پیغمبروں کو مانتے ہوں گے تو کتابوں میں کسی کتاب کا انکار کریں گے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن عورت مومنوں میں سے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور پاک دامن عورت اہل کتاب میں سے، من قبلکم جو تم سے پہلے ہے، جو تم سے وہ بھی حلال ہے۔ یعنی نکاح میں اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہے، اور اس طرح ان کے لیے کہ وہ مسلمانوں کی کوئی پاک دامن عورت ہو، ان کے لیے کیا، ان کے ساتھ بھی نکاح کیا ہے، جائز ہے۔ یہاں پر دو باتیں یاد رکھیں، ایک تو وہی جو کانے والا ہے کہ اگر دہریہ قسم کا ہے، صرف ایک شہر میں، ایک ملک میں رہنے کے لیے وہ اپنے آپ کو عیسائی لکھتے ہیں یا یہودی لکھتے ہیں، تو پھر تو ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہو۔ دوسری بات، اگر خدشہ ہو کہ اگر اس کے ساتھ نکاح ہو تو وہ اس رشتے کی وجہ سے اس کو اسلام سے پھیر دیں گے، اسلام سے، تو پھر نکاح کرنا گناہ ہے، پھر ان کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ایک بات یاد رکھیں کہ آج کل عام طور پر دین سے دوری ہوتی ہے،
باہر ممالک میں جا کر شادیاں کرتے ہیں، پھر اولاد بھی پیدا ہوتے ہیں. تو اب ان اولاد کو ہم حرامی یا ولد الزنا نہیں کہیں گے. بعض لوگ کہیں گے وہ عیسائی خاتون سے شادی کی، یہ تو حلال نہیں ہے، یہ تو حرام ہے، اور پھر اسی وجہ سے وہ اولاد کو پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ جائز ہو. ایسی بات نہیں ہے. اگر لا علمی میں، بے خبری میں کسی نے نکاح کر دی تو شادی ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا، اور وہ جو اولاد ہے وہ بالکل حلال ہوگی. وہ اولاد کیا ہوگا؟ لیکن اگر کوئی رشتہ کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے کسی سے پوچھ لے، تحقیق کر لے کہ میں اس ایسی جگہ پر نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے شریعت کے مطابق. بات سمجھ آئی نا؟ یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس نے شادی کر لی. تو حلال ہے پاک دامن عورتیں، چاہے وہ مومن سے ہو یا اہل کتاب میں سے ہو. کون سی عورتیں؟ محسنات، محسنات، پاک دامن، پاک باز، جو ایسا کوئی کام نہ کرے کہ اس کے اوپر کوئی تہمت لگائے. کوئی ایسا کام نہ کرے کہ اس کے اوپر کوئی. اب ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، ایک کمرے میں ہے، رات بھی گزار دی اور صبح پھر لوگوں کے سامنے چل رہے ہیں، تو لوگ تو یہی کہیں گے کہ انہوں نے کیا کیا؟ غلط کام کیا. بے شک انہوں نے کچھ نہ کیا ہو. کیوں؟ اجازت ہی نہیں ہے غیر مرد کے ساتھ. تو ایسا موقع کسی کو ہاتھ میں نہیں دیتے کہ کوئی ان کے اوپر تہمت لگائے. اور دو باتیں اور ہے، غیر مصافحین، شوق پورا کرنا مقصد نہ ہو. شوق پورا کرنا مقصد ہو. شادی کیوں کر رہے ہو؟ یہ شوق ہے جی. ضرورت بھی ہو اور سنت سمجھ کر بھی کرے. ضرورت بھی ہو اور سوچو. ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان، اور جو ایمان لانے سے انکار کرے. ومن یکفر بالایمان، اور جو ایمان لانے سے انکار کرے. فقد حبط عملہ، تو اس کے اعمال ضائع ہو گئے. اس کے اعمال ضائع ہو گئے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ تاوان اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے. کیوں؟ جتنے بھی اعمال ہیں اس کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے. اس کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ دنیا میں اگر کوئی ایمان کے بغیر ہے کوئی بندہ، وہ کوئی اچھے سے اچھا کام کرے تو اس کے ساتھ قبر تک ہوتا ہے یا دنیا تک ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. جس طرح آج پرانے زمانے میں یہ اسپتال بنے ہیں، اسکول بنے ہیں، سڑکیں روڈ بنے ہیں، تو ان کے اوپر وہ غیر مسلمہ کے نام لکھے ہوئے ہیں یا ان کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. تو دنیا میں ان کو تو صلہ ملتا ہے، ان کا نام ہوتا ہے فلاں فلاں فلاں، لیکن آخرت میں کوئی حصہ. کیوں؟ کہ شرط ہے آخرت میں حصہ لینے کے لیے ایمان، اور جس کے اندر ایمان نہ ہو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اب جب بندہ حلال پہنے، حلال پیے، حلال کھائے، حلال اپنے بچوں کو کھلائے، پیٹ میں حلال ہو، اور پھر وہ عبادت کرے تو عبادت میں مزہ بھی آتا ہے. عبادت میں اب بندہ سب کچھ حرام جہاں سے بھی ملے بس ملنا چاہیے اور پیٹ میں ڈالتا رہے، اور پھر مسجد کے اندر ہاتھ اٹھائے اور پتنی روتا رہے، اور پیٹ کے اندر اس کا کیا ہو؟ سارا حرام بھرا ہوا ہو، تو پھر دعائیں اس طرح تو قبول ہو. تو اب آگے آ رہا ہے
کہ تم کیا کرو؟ نماز کی تیاری کرو. کیا کرو؟ یہ حلال 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 حلال، یہ حلال ہے تمہارے لیے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے. یعنی جب تم حلال استعمال کرو گے، حلال پہنو گے، حلال کھاؤ گے، حرام سے بچو گے، اور پھر جا کے عبادت کرو گے، تو عبادت کا جو مزہ ہے یعنی اللہ کے قربت کا، وہ سب کو نصیب ہوگا. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. کس کس کا ارادہ ہے کہ ہم حرام سے بچیں گے اور حلال کمانے اور کھلانے کی کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.